بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت ہے اور اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک گلاس پانی لے لیں اور اس پر قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور اس کا دل سلام قولا من رب الرحیم اس کا عمل کر لیں، انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پریشان ہو اور پریشانی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہو، پریشانی کے عالم میں رہتے ہو، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، دکان نہیں چل رہی اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دن بدن مصائب ایسے گھیر رہے ہیں، تکلیفیں ایسے گھیر رہی ہیں اور پریشانیاں ایسے گھیر رہی ہیں۔ اب ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، ان حالات سے نکلنا چاہتے ہو تو کیسے نکلیں، کیا کریں؟ تو معزز سامعین کرام، آئیے قرآن پاک کی طرف، اللہ رب العزت کے در کی طرف آئیے۔ جب اللہ کے در پہ آئیں گے، قرآن پاک کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ مسائل بھی ختم ہوں گے، مصائب بھی ختم ہوں گے، تکلیفیں بھی ختم ہوں گی، مشکلات بھی ختم ہوں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف خوشحالیاں آپ کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں گی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے 3 حصے کرنے ہیں اور وہ تینوں حصوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور سورہ یاسین کی اس آیت کے عمل سے آپ نے کتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس سے کیا کیا آپ کو ملے گا، یہ سب کچھ آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ آپ لوگ سکپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں کالیں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، اور کوئی کمنٹ کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ میں پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی میل کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اتنوں کے جواب دینے ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ اگر پہلی مرتبہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ چلو، یہ تو ویسے معمولی سی بات تھی، چلتے ہیں آگے۔ تو بات جو کر رہا تھا کہ ایک گلاس پانی کی، تو معزز سامعین کرام، یہ وہ عمل ایک گلاس پانی کا، سلام قولا من رب الرحیم کا، جس سے ہزاروں لوگوں کی جو ہے مرادیں پوری ہوئی ہیں، ہزاروں کی تمنائیں پوری ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں کے مالی حالات ٹھیک ہوئے ہیں، اور ایک چند ایسے واقعات بھی ہیں، ایک دو نہیں، چند ایسے واقعات بھی ہیں جن میں عورت کو حمل نہیں ہوتا تھا، یہ عمل کیا، اس کے بعد حمل ہو گیا۔ ایک چند معاملات میں عورتوں کو مس کیریج ہو جاتا تھا، یہ وظیفہ انہوں نے کیا تو ان کو یہ اس بیماری سے چھٹکارا ملا۔ کسی کی جو منگنی نہیں ہو رہی تھی، عمل کیا، منگنی ہو گئی۔ نکاح نہیں ہو رہا تھا، عمل کیا، نکاح ہو گیا۔ رشتی نہیں ہو رہی تھی، عمل کیا، رشتی ہو گئی۔ جاب نہیں مل رہی تھی، عمل کیا، جاب مل گئی۔ یا کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، کوئی بھی بڑی سی بڑی لا علاج بیماری ہو، جیسی بھی بیماری ہو، اس پہ اس بیماری والے کو اگر ایک گلاس یہ جو پانی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، تو وہ جیسے بتائیں اس کے مطابق اگر عمل کر کے آپ نے اس کو پلا دیا، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت شفا دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے ہی شفا، قرآن پاک کے اندر مصائب کا حل ہے، تکلیفوں کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے، لیکن بندہ اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں تو کیسے حل ہوگا؟ ہم تو پریشانی میں جب ڈوبتے ہیں، مشکلات جب آتی ہیں، تکلیفیں جب آتی ہیں، تو ہم تو فوراً کیا کرتے ہیں، سیدھا ہمارا دھیان، ہماری توجہ دنیا والوں کے پیچھے لگی ہوتی ہے، دنیا داروں کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی صورت کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس پر سلام قولا من رب الرحیم کا عمل کرنا ہے۔ بس ایسے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دے دینا ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اور ڈھونڈ کے فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو اپنے محلے میں ڈھونڈے نا تو خود بہت پتہ چل جاتا ہے۔ کئی سفید پوش ہوتے ہیں، ان پہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ نے صدقہ دینے کے بعد تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا، اکیلے میں کرنا ہے، تنہائی کے اندر۔ پھر آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اس کے 3 حصے کر لینے ہیں۔ کتنے حصے؟ 3، 1، 2 اور 3۔
اب 3 یہ جو گلاس پانی کا لیا اس کے 3 حصے کر رہے ہیں. ایک حصہ پانی، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی اب جو بالکل برابر برابر اوپر نیچے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اندازے کے مطابق 3 حصے اس کے ہو جائیں. ایک حصہ پانی چھت میں چڑیوں کے آگے ڈال دیں. چڑیاں جو ہوتی ہیں نا چھت کے اندر اوپر آتی رہتی ہیں، تو چڑیوں کے آگے ایک حصہ ڈال دیں، وہاں سے چڑیاں وغیرہ پی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرے حصے کو پانی کو گھر میں جہاں سے پیا جاتا ہے، جہاں سے کھانے پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں لگا دو، وہاں ڈال دو. اور تیسرا حصہ اس سے گھر کے اندر چھڑکاؤ کر دو. بات سمجھ آئی ہے؟ اب پہلے حصے سے ایک تو وہ صدقہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا جب کسی کی حاجت تم پوری کرتے ہو اللہ تمہاری حاجت کو پوری کرے گا. دوسرے حصے میں جب انسان پلاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، گھر کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں آ جائیں گی، اور ایسی محبت آئے گی کہ پھر معزز سامعین کرام لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد رزق کو کم کرتا ہے. اور تیسرے حصہ آپ کے گھر میں اگر بندش ہو یا آپ کے کاروبار میں بندش ہو، جادو ہو، تعویذات ہو، نظر بد ہو، یا پھر جنات وغیرہ کا کچھ بھی اثر ہو تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تینوں باتیں سمجھ آئی. اب معزز سامعین کرام یہ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 11 دن کرنا ہے اور ہر روز کرنا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ پانی نیا کرنا ہے ہر روز. ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بار بار پوچھیں کہ اس گلاس پانی کا کیا کرنا ہے. تو یہ پانی ہر روز نیا گلاس پانی کا لے کر ایسے ہی دم کر کے، ایسے ہی یعنی وظیفہ پورا کر کے جو ابھی بتاؤں گا، تو پھر اس کے بعد 3 حصوں میں کر کے جو میں نے بتایا اس کے مطابق عمل کر دیں. اب چلتے ہیں عمل کی طرف. آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام یہ پڑھنے کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو 3 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سنیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور پھر 3 ہی مرتبہ اپنی زبان 7 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسے بھی ہوگا پھر انشاءاللہ اس کا اثر، اس کا ثواب اور اس کا جو فوائد ہیں وہ آپ کو ملیں گے. پھر آپ نے 7 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بھی وہی ہے، اگر تلفظ ٹھیک ہے تو 7 مرتبہ پڑھیں، نہیں تو 2 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سنیں اور 3 مرتبہ اپنی زبان میں سے 5 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اور معزز سامعین کرام اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 2 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سنیں اور 5 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم یا فتاح، یا حی یا قیوم یا فتاح، یہ تینوں نام اس میں اعظم ہیں اور یہ تینوں 313 مرتبہ پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں. عمل مکمل ہو جائے گا. عمل مکمل ہونے کے بعد
پانی پہ ایسے پھونک مار کے، جو پہلے بتایا ہے کہ 3 ایسے کرنے، اس کے مطابق آپ نے پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ لگاتار 11 دن کرنا ہے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو آپ نے شیئر ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ والسلام۔